سا مال سبب زوال ہے اور کون سا مال سبب کمال ہے؟ مال دونوں ہے. 1000 روپیہ دو بندے آپس میں لے لیں تو ایک کے پاس بھی 1000 روپیہ قائد اعظم والی نوٹ ہوگی, دوسرے کے پاس بھی قائد اعظم بابا جی والی نوٹ ہوگی. دونوں کے پاس 1000 روپیہ ہے. اب ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے؟ اب یہ مثال فٹ آ جائے گی سمجھنے کے لیے. اب دیکھیں 1000 روپے اس کے پاس بھی 1000 روپے اس کے پاس بھی, دونوں دو نوٹ لے کے کھڑے ہیں. سبب زوال کیا ہے اور سبب کمال کیا ہے؟ اب ایک بندے کے سیدھے ہاتھ میں نوٹ ہے 1000 روپے کا, دوسرے کے ہاتھ میں, دوسرے بھائی جو ساتھ کھڑے ہیں اس کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں نوٹ ہے 1000 روپے کا. اب فیصلہ کیا کرنا ہے کہ بھائی یہ جو 1000 روپیہ ہے اس کے ہاتھ میں زوال کا سبب ہے یا کمال کا سبب ہے؟ اس کے ہاتھ میں زوال کا سبب ہے یا کمال کا سبب ہے؟ اب یہاں دیکھیں, اب آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ ذوات ہیں جن کی مثال قیامت تک وہ مثالی شخصیات تھی, اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم اپنی عقلوں کی وہ دھوئی دیتے ہیں اور اپنی عقلوں کی غلاظت کو دور کرتے ہیں. اپنے اذہان کے جو وہ اندر باطل نظریات پروان چڑھتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبتوں کے ساتھ, اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبتوں کے ساتھ, اور ان کی ذوات کے کردار اور ان کی ذوات کے اقوال کے ساتھ ہم اپنے دلوں اور اپنے دماغوں کے اندر سے اپنی گندگیوں کو دور کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ مصطفیٰ نے پاک کیے ہیں اور یہ پاک کرنے والے بن گئے. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, حبیب ہم نے تمہیں پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم اپنے لوگوں کو, اپنے قرب و جوار والوں کو, اپنی امت کو شرک سے گھروں کے اندر رہنے والوں کو پاک و ستھرا کر دو. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزہ کر دیا. ان نفوس قدسیہ کو کیسے کیا؟ اللہ اکبر جل شانہ. اب یہ کوئی بات انوکھی بات نہیں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو آتا گیا کلمہ پڑھتا گیا, نہ ایسا نہیں ہے. جو آتا گیا کلمہ پڑھتا گیا ایسا نہیں ہے, بلکہ جس کو بلایا گیا اس سے کلمہ پڑھا. یہ ایک بات سمجھنے کی ہے. اب اس پر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. جو آتا گیا وہ کلمہ پڑھتا نہیں گیا, بلکہ جس کو بلایا گیا وہ کلمہ پڑھتا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے میری معیت کے اندر میرے شاگردوں کے لیے, میرے اصحاب کے لیے چناؤ کرنا چاہا. اللہ رب العالمین جل جلالہ کرنا تھا. اس وقت عالم ارواح کے اندر اللہ نے ساری روح کے اوپر نظر رحمت فرمائی, اللہ نے ساری روح کو دیکھا. میرے صحابہ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ روح اس کو پسند نہیں آئی. تو جو ایسا نہیں کہ سارے آتے گئے اور کلمہ پڑھتے گئے, نہ, بلکہ بلایا گیا اسی نے کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی. وہ چنے ہوئے لوگ, وہ پسندیدہ لوگ, وہ پسند کیے گئے لوگ, تو ان لوگوں نے وہ زندہ مثالیں قائم کی ہیں کہ رہتی دنیا تک مثالیں دے دے کر لوگوں کے اذہان باطلہ کو ستھرا کیا جائے گا. وہ رہتی دنیا تک ان کی مثالیں دے دے کر لوگوں کے شکی دلوں کو سعادت مند بنایا جائے گا. وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے دل گندگی کے دلوں کو, ان کے اندر سے گندگی کو پاک کیا جائے گا, اور وہ مثالیں صحابہ و اہل بیت کی ہی دی جائیں گی. کسی کی جناب والا ہو امریکہ کے اندر, اور یورپ کے اندر ہو, انگلینڈ کے اندر ہو, سوئٹزرلینڈ کے اندر ہو, ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو, وہ باتیں کرنے والے اور ان کی مثالیں دینے والے, وہ فلاں مثالی معاشرہ ہے, وہ فلاں مثالی معاشرہ ہے, وہ فلاں جگہ یہ ہے, وہ فلاں جگہ یہ ہے. نہ, رب کریم جل جلالہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ہیرے و جواہرات عطا فرمائے ہیں کہ ہمیں کسی غیر کی طرف دیکھنے کی حاجت ہی نہیں. ہمارا خزانہ اتنا بھرا ہوا ہے اللہ کے فضل اور عطا و توفیق سے. ہمارے پاس وہ روشن وہ مثالیں موجود ہیں, ہمارے وہ آئیڈیلز موجود ہیں, ہمارے وہ لیڈرز موجود ہیں جن کی مثالیں دے دے کر ہم اپنا سینہ ٹھنڈا کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کو اقوال کے اندر, افعال کے اندر, عقائد کے اندر, افکار کے اندر, نظریات
نباتات کے علم نباتات کے اندر، علم فلکیات کے اندر، اور ہر لحاظ سے ہر میدان کے اندر صحابہ نے وہ نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک آنے والوں کو، راہ تلاشنے والوں کو وہ راہ متعین کرتے جائیں گے، اور وہی راہ صراط الجنان یعنی سیدھا راستہ جنت کا ہے۔ رب کریم جل جلالہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدا بلند فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی تم میں جو ایسا جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کہا کس نے کہا؟ کہا رب کریم فرماتا ہے سورہ مزمل کے اندر پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 13، فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو صحابہ نے تو وہ آیات بھی سنی تھی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ رب کائنات ہی کا ہے، اللہ کا ہے۔ تو انہوں نے جب سنا کہ رب کہہ رہا ہے مجھے قرض حسنا دو، تو پھر بولا ہوگا کیا؟ تو رب کریم جل جلالہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، تو پھر اللہ جسے چاہے گا دگنا چگنا لوٹا کر عطا فرمائے گا۔ تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ تو نے اتنا دیا تو تجھے اتنا دیا جا رہا ہے، نا 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 نا، تو بندہ ہو کے بندے کی حیثیت دے رہا ہے، جب رب دے گا تو رحمان کی حیثیت سے عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ صدا سنی تو ابو بکر اپنا سارا گھر ہی اٹھا کر لے آئے۔ ابو بکر نے اپنا گھر کا سارا مال ہی اٹھا کر پیش کر دیا۔ کہا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ آپ نے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں جس سے وہ گزارا کر سکتے ہیں، اور آدھا مال آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اے عبد الرحمن بن عوف تم کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا مال لے آیا ہوں۔ اے عثمان بن غنی تم کیا لائے ہو؟ کہا اتنا لے کر آیا ہوں۔ فلاں تو کیا لے کے آیا؟ تو کیا لے کے آیا؟ فلاں آپ کیا لے کے آئے ہو؟ سب نے کہا اتنا لایا اتنا لایا اتنا لایا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ سامان عمر کا زیادہ ہے، سامان عبد الرحمن بن عوف کا زیادہ ہے، سامان خالد بن ولید کا زیادہ ہے، سامان اجلہ اکابر صحابہ کا زیادہ ہے، لیکن ابو بکر کو فضیلت دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو تھا وہی اٹھا کر لے آئے، آدھا جو تھا وہی اٹھا کر لے آئے، اور کہا یا رسول اللہ اے بلبل کے لیے بس پھول بس، صدیق کے لیے رسول بس۔ اقبال کہتا ہے اللہ کا رسول ہی ابو بکر کے لیے کافی ہے۔ تو جس کو رسول مل گئے ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مل گئے اس کو اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کا نام ابو بکر کے گھر والوں ابو بکر کے لیے کافی ہے۔ تو صحابہ نے وہ نقوش چھوڑے ہیں جس کو بیان کر کے، جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر ہمارے دلوں کے اندر تازگی اور ایمان کو جلا ملتی ہے اور ہمارے دلوں کو ٹھنڈک میسر آتی ہے۔ آگے چلیں، حضرت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ کے مقام پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کریم کو، اپنے دامن کرم کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا ہے تو جو اللہ کے دین کے لیے مدد کرے، ہے تو جو اللہ کے دین کے لیے فتح کے لیے، اللہ کے دین کے لیے غزوہ کے لیے، رب کریم کے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے مدد کرے، دین کے لیے کوئی اپنے رقم پیش کرے، دین کے لیے کوئی معاون بنے۔ عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے میرے آپ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 1000 تجاوز سے لدے ہوئے اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ وہ اونٹوں کا سامان اور وہ اونٹ آج بکری کا بچہ دینا، یہ لوگوں سے پوچھے بکری بڑی چیز نہیں، غلطی ہوگی میرے کو، اور مرغی چوچا چوزا، وہ پوچھے لوگوں سے کہ بھائی اللہ کی راہ میں دینے کا کتنا بڑا ثواب ہے اور آپ دے سکتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ جناب یہ ابھی بڑا یہ چھوٹا ہے جی، یہ ابھی چھوٹا یہ بڑا ہوگا تو پھر دیکھیں گے، پھر وہ بڑا بڑی ہوگی مرغی، وہ ابھی انڈے دیتی ہے، اس کو کیسے دیں؟ یہ میں آپ کا ہلکی سی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے اونٹ ہزاروں قربان کر دیے، کہا میرے
فلاں لوگ، فلاں کافر، فلاں مشرکین وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے ہم تعداد میں تھوڑے ہیں تو کیا جنگ کر لیں؟ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے وہ نقوش چھوڑے ہیں، وہ صحابہ نے وہ کام قول و افعال کے ذریعے کہ صبح قیامت تک ہم بیان کر کر کے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے، ہم سن کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے، ہم سن کر اپنے دلوں کو ایمان کو جلا بخشیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ ہے، ہم موسیٰ کی قوم تو نہیں ہے جو یہ کہے کہ اے موسیٰ تم نے جناب والا یہ لے آئے، آج تم یہ کتاب لے آئے، آج تم وہ کتاب لے آئے، آج تم یہ کتاب لے آئے۔ موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ سے لڑتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم صحابی کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بندے ہیں، آپ ہمیں دریاؤں میں گھوڑا ڈالنے کا کہیں گے، ہم دریاؤں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، آپ حکم تو دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابہ جنہوں نے رہتی دنیا تک اپنا آپ مثالی کر دیا اور ان کی مثالیں قیامت تک دیتی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کام کیا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور عثمان غنی کو دعا دی اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ میرے عثمان کی شان سنو، فرمایا آج عثمان نے جنت کو اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے اور خرید لیا ہے، آج کے بعد عثمان جو کام کرے رب اس کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ عثمان غنی ذو النورین وہ ہے، میں آپ ہم مسلمان ہم رب کریم جل جلالہ کی جنت، رب کریم کی رحمت، رب کریم کے فضل کے متلاشی ہیں، ہم رب کی رضا چاہتے ہیں، ہم رب کی رضا چاہتے ہیں، ہم رب کی جنت چاہتے ہیں۔ جنت کا مطلب یہ رب کی رضا چاہتے ہیں، جنت کا مطلب یہ کہ رب کا فضل چاہتے ہیں، جنت کا مطلب یہ کہ رب کی رحمت چاہتے ہیں، یہی ہے۔ اور مصطفیٰ کا دیدار چاہتے ہیں، رب کا دیدار چاہتے ہیں۔ جنت کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، مولا تو راضی ہو جا۔ رب کی رضا کا متلاشی بھی اسی لیے ہے کہ رب تیرا دیدار ہونا ہے، وہ جنتی خوشبختوں کو تیرا دیدار ہونا ہے، تو نے ان کو اپنا کلام سنانا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے جنت میں جگہ عطا فرما، تو وہ جنت کے ہم متلاشی ہے۔ سنو کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان سنو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان وہ شان والا ہے کہ قیامت تک ہر بندہ، ہر شخص، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب اور ہر عالم دین جنت کا متلاشی ہے، جنت کا مشتاق ہے، لیکن جنت چاہتی ہے کب میرے اندر عثمان غنی آئے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ عثمان غنی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت تڑپتی ہے، جنت بلندتی ہے، جنت چاہتی ہے کہ کب میرے اندر عثمان غنی آئے گا۔ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جن غلاموں نے وفا کی تو پھر وفا کا صلہ کیا ملا؟ عثمان غنی ذو النورین نے دیا تو مال کیا ملا؟ عمر نے دیا تو کیا صلہ ملا؟ ابو بکر نے مال دیا تو کیا صلہ ملا؟ اچھا اب یہ مال کمال ہے، یہ مال کمال ہے۔ میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ دو مال ہیں، دو بندے کھڑے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ ہے اور ایک ہاتھ میں بھی 1000 روپے، دوسرے ہاتھ میں بھی 1000 روپیہ۔ اب ہم کیسے فیصلہ کریں کہ یہ مال جو ہے یہ سبب زوال ہے، یہ مال ہمیں نہیں ڈوبے گا، اور ہم کیسے فیصلہ کریں گے یہ کون سا مال ہمیں ترا دے گا، ہمیں رب کی رضا مل جائے گی؟ اب وہ مال میں بیان کر رہا ہوں جو صحابہ نے اللہ کی راہ میں تھا، وہ بھی مال سکے سونے کے درہم و دینار، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں دیے، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیے، تو رب نے ان کو کیسر و کسرا کے تاج عطا فرما دیے۔ اب وہ مال کمال ہے کہ جس مال نے صحابہ کو یہ عروج و بام و بلندی اور کمال عطا فرمایا۔ جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، صحابہ نے اپنی جب اللہ کی راہ میں کچھ نہ تھا مرغی کا انڈا پیش کیا، صحابہ کے پاس کچھ نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کے دانے کھجوریں پیش کی، تو پھر جو کھجوریں جنہوں نے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا وعدہ تھا واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو رب کریم نے پھر وہ ان غلاموں نے جنہوں نے رب کے
ہم نے رب کے دین کے لیے اپنا مال دیا، چاہے جتنا بھی دیا، کسی نے کھجور دی، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، جس نے بھی جو دیا، تو رب نے ابو بکر کو خلافت نہیں عطا فرمائی، رب نے عمر کو وہ شرق سے غرب تک، وہ یمن سے عراق تک، وہ بلخ سے اصفہان تک، وہ فلسطین سے لے کر یمن تک، ان علاقوں کے اوپر عمر کو اور شاہیوں میں دبدبہ نہیں عطا فرمایا، وہ عثمان غنی کو ذوالنورین نہیں بنایا، وہ بارات عثمان کو عطا فرمائے کہ آج دن تک اہل مدینہ عثمان کے بینک سے کھاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے سنا نہ ہو، وہ الگ بات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ جزاک اللہ خیر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بینک آج بھی مدینے میں موجود ہے، اور آمدنی اتنی ہے کہ پورا مدینہ عثمان غنی کے ٹکڑے کھا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شان عطا کی ہے، میرے رب کریم جل جلالہ کے دین سے وفا کا وہ صلہ ملا کہ قیامت تک رسول اللہ نے دین کا معیار، محبت دین کا معیار محبت صحابہ ٹھہرا دی کہ صحابہ کا پیار کرنے والا دین سے غدار نہیں ہو سکتا، میرے سیدوں سے پیار کرنے والا دین سے غدار نہیں ہو سکتا، میرے اہل بیت کا محب کبھی دین سے غداری نہیں کر سکتا۔ تو وہ معیار ٹھہرایا ہے ان زوات نے کہ قیامت تک ان کی مثالیں دی جائے گی۔ اب بات مال زوال کی کر لیں، اور مال زوال کی یہ جو میں نے باتیں کی ہیں کہ مال اللہ کی راہ میں دینے سے رب کریم جل جلالہ نے صحابہ کو شان عطا فرمائی۔ عثمان غنی نے مال دیا تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے جنت کو کھینچ لیا ہے اور اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے، آج کے بعد جو کام کرے رب کریم سے بے حساب جنت داخلہ عطا کرے گا۔ تو رب کریم کی بارگاہ کے اندر رب کے دین کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا دین کا کام درہم اور دینار، مال یہ پیسوں کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکے گا۔ آپ کے سامنے مسجد تعمیرات کا کام، آپ کے سامنے مدارس کی تعمیرات کا کام، آپ کے سامنے دارالفتہ کی تعمیرات کا کام، آپ کے سامنے اسلامک یونیورسٹی کے اسٹرکچر اور بلڈنگ کے تعمیرات کا کام، ساری یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، میں کہتا ہوں وزیر اعظم سے لے کر نیچے کی پوسٹ تک، حاکم سے لے کر محکوم تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ جو آپ کے نزدیک اعلیٰ ہے، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھا لیں، آپ کی حلق تک ذائقہ باقی رہے گا۔ وہ ٹیمپرری ٹائم پروفٹ ہے، عارضی طور پر پروفٹ ہے، عارضی طور پر منافع ہے، لیکن لانگ ٹائم پروفٹ، ہمیشہ رہنے والا نفع، وہ رب کریم کی بارگاہ میں دینا ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ایک بکرا صدقہ کیا تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عائشہ کون ہے؟ سبحان اللہ، بولنے نہیں پیو پتہ کی بولیا کرو۔ ہاں یہ بولنے نال ہی بندہ جو ہے نا تو تھوڑی بہت بندہ یہ کھلنی ہے جگہ زبان شبان تو بندہ اپنے سبحان اللہ، اس کا ثواب بھی ہونا ہے، میں تو سن دستے میں شاید تو نہ پتہ ہو، ہاں ثواب بھی ہونا ہے بالکل ماشاءاللہ۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہے کہ رب کریم نے ان کو وہ شان عطا فرمائی کہ قیامت تک باقی مائیں ازواج حضور کی اور ہماری مائیں سر کی تاج ہے، لیکن عائشہ وہ مقام اور ہستی رکھتی ہے کہ رب کریم ہے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ نقطہ بھی، یہ پوائنٹ، یہ مسئلہ شرعی بھی سن لے، جو نبی جہاں مرتا ہے، جہاں انتقال کرتا ہے، لیکن نبی مرتے بھی نہیں، یہ بھی میں آپ کو حوالہ کے ساتھ سنن ابی داؤد ابن ماجہ صحیح ستہ کی کتب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کے اندر میں مذکور کی ہے یہ حدیث۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون حی یرزقون، فرمایا سارے نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ اور اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور حی یرزقون، اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میں نے 8-10 حدیث کی کتابوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی تمام شریعتوں کے اندر یہ اسلوب یہ قانون رہا کہ نبی جہاں انتقال کرے گا ظاہری پردہ کرے گا وہاں اسی جگہ اس کی قبر منور بنے گی، اسی جگہ اس کی قبر ہوگی۔ جب حضور جل عالم نے عائشہ کی گود کے اندر دم چھوڑا، سبحان اللہ، بی بی عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے وہ جناب والا حضور کے ان کے وہ دامن کے اندر حضور کے حضرت عائشہ کی گود کے اندر جب حضور کو نظر لگی اور حضور نے پردہ فرمایا تو صحابہ نے کہا وہ کیا کریں، جنت البقیع کے اندر لے جائے، کدھر لے جائے، کہاں لے کے جائے؟ تو خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدی امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ دین کا قانون رہا پہلے سے ہی کہ جہاں نبی پردہ فرمائے گا وہیں اس کی تدفین کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ابوبکر کی بھی شان سنو، اللہ اکبر۔ وہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ آنے والے جمعہ کے اندر حضرت ابوبکر کا مہینہ آ رہا ہے۔ اچھا، حضرت ابوبکر نے فرمایا، صحابہ نے تدفین شروع کی۔ اب بات یہ ہے کہ قانون ہے، اسلامی قانون ہے شریعت کا کہ بندہ وہاں ہی دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے، خمیر بلانے والا لیا جاتا ہے۔ تو میری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ماں ہے مومنوں کی کہ جہاں سے جبریل کو رب نے 70,000 فرشتے دے کر بھیجے اور کہا جاؤ میرے جبریل میرے مصطفیٰ کی مٹی حجرہ عائشہ سے اٹھا کر لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عائشہ۔ اگلی حدیث بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، میری عائشہ وہ بکرا صدقہ کیا کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ یا تو کندھا بچا یا ران بچی ہے بکرے کی، باقی صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضور نے فرمایا بچہ یہ نہیں ہے، بچہ وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں لانگ ٹائم پروفٹ، ہمیشہ رہنے والا منافع وہ ہے کہ جو بندے کو رب کی جنت میں داخل کروا دے، جو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، رب کے حبیب فرماتے ہیں بندہ اپنے صدقات کے سائے میں ہوگا، تو جس نے جتنا اللہ کی راہ میں دیا ہوگا کے لیے دیا ہوگا، مدارس کی تعمیرات کے لیے دیا ہوگا، اسلامک یونیورسٹیز کی تعمیرات کے لیے دیا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے جتنا دیا ہوگا رب اسے اتنی ہی شان عطا فرمائے گا۔ تو یہ مال زوال تب بنتا ہے جب اس کو بندہ جیب میں ڈال۔ اچھا اگلی آخری بات، اللہ کریم نے اب رب تو ہمیں اس کو پیدا کیا، وہ تو جانتا ہے ساری باتیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے کیسی گرفت فرمائی۔ اور آخری بات رب کریم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ شریف کے اندر یہ جو شیطان ہے، اب وہ فضائل سرکار بیان کیے نا کہ صدقہ دینے کے یہ فضائل ہیں، یہ پوری کا کثیر آیات ہیں 3 پارے سورہ بقرہ میں، رکوع نمبر 4 اور 5 میں۔ اب اللہ نے فرمایا اچھا اب میں نے تمہیں بتا دیا تم صدقہ دینے کی کوشش کرو گے، لیکن اگلا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کا خوف دلائے گا، ڈر بینی تیرے 8 روپے جو 2 روپے اللہ جل چاہتے اتنی تو ڈاکنے میں سنی غریبوں میں سے کنگالوں میں سے محتاج ہوگا۔ اب شیطان تمہیں محتاجی کا خوف دلائے گا اور بالفحشاء اور ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ میں ایسو کو جانتا ہوں کہ یہاں گلا بھاڑ بھاڑ کر میں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے باہر نکلو اور اللہ کے گھر کے لیے دو، افچی عارف کے لیے دست و بازو بنو، اور وہ جناب والا جن علاقوں کے اندر سلام سرگرام لوگ ہیں وہاں ان کے لیے مدد کرو جنہوں نے دیا کبھی ہاں اللہ برکت دے۔ لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے کہا تارے صاحب بڑے عالم ان کی حالات پڑھے سامنے نے بہت بڑے حالات نے اللہ جاننا نے بڑا روٹی پانی مشکل ہو گیا جناب، یہ پورا ہو جائے بڑی گل۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے گسرے بلا کے نچوائے اور ہزاروں روپے ان کے اوپر ڈالے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ ڈراتا ہے اللہ کی راہ میں نہ نہیں، لیکن خسروں پہ نچوانے کے لیے جذبات کو بڑھاتا ہے، خود ساتھ نچواتا ہے اور ساتھ جذبات کو بڑھا کر اللہ کی راہ سے دور کر کے شیطانی کاموں میں صرف کرواتا ہے۔ اور بندہ وہاں یہ ڈواڈول میں نہیں ہوتا، کہتا دے لا آج تو مزہ آ رہا ہے، تو وہاں مزہ اس کے لیے ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، جب کہ لانگ ٹائم وہ پروفٹ جو تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا۔
پھر اللہ نے فرمایا شیطان تمہیں یوں بلاتا ہے تو رحمان کہاں بلاتا ہے؟ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، تو رحمان تمہیں اپنی مغفرت اور اپنے وسیع فضل کی طرف بلاتا ہے. رحمان تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. میری راہ میں نکلو، میری راہ میں دو، میری طرف آؤ، میری عبادت کرو، میری فرمانبرداری کرو، میں تمہیں اپنا فضل بھی دوں گا، اپنی رحمت بھی دوں گا، بخشش بھی کروں گا. پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. تو اللہ کی راہ میں اپنے جانی مالی ہر لحاظ سے صدقہ پیش کریں. اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، والدہ والدین کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور 100 حج مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. مسلمان کے لیے بڑی وہ یہ وقت ہے نیکیوں کا. یقین کریں سانس بند ہونے میں کچھ وقت نہیں لگتا، کوئی پتہ نہیں. تو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے لیے، اور اللہ اس کے رسول کی وفاداری کے لیے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. تھوڑا عمل بھی کریں گے تو قبول ہو جائے گا. اخلص دین کا یکفیک العمل القلیل، میرے دین کے ساتھ مخلص ہو جا، تھوڑا عمل بھی کرے گا تو اللہ قبول فرما لے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.